2-3 میٹنگیں ہو چکی ہیں. رات کو بھی فائنانس ڈویژن والوں کی، ریونیو والوں کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی. اسٹیٹ بینک کی اس سے پہلے میٹنگ ہو چکی ہے، میں بھی شامل تھا اس میں. تو آج انہوں نے پھر ہم کو بھیج دیا ہے نیا LOI، تو میں آج کے دن میں سائن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھیج دوں گا. تو یہ ایک مرحلہ جو تھا وہ IMF کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. مہینے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی غالباً 29 تاریخ کو. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی. پروگرام تو آپ کو پتہ شروع ہو چکا ہے. دوسری طرف یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ڈالر 17 جولائی کے بعد سے کنٹرول سے نکل گیا تھا ہمارے تقریباً، اور بہت 2-4 دن تک اور پورے ہفتے تک 10 دن تک روز بڑھتا رہا، لیکن 2-3 دن تک تو کافی بڑھا. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب 239 روپے تک پہنچ گیا تھا انٹر بینک میں، تو پھر ہم نے کنٹرول کر لیا، اور اس کے بعد سے وہ بدستور 15 دن تک واپس آتا رہا ہے. تو 1 اگست سے لے کر 15 اگست تک دنیا کی بہترین جو سب سے مضبوط کرنسی تھی وہ آپ کا پاکستانی روپیہ تھا، اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی اسٹاک مارکیٹ تھی وہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے. میں جولائی کے مہینے میں جب بہت کرنسی ٹوٹ رہی تھی اس وقت بھی آپ سے یہ گزارش کرتا تھا کہ دیکھو مجھے امپورٹ روکنے دو، تھوڑا سا میں امپورٹ کم کر لوں گا. تو امپورٹ کو اگر میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے آؤں گا تو خود بخود آرگینکلی روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. روپے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کوئی ایسے وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی شوخی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. روپے کی اسٹرینتھ شوڈ ریفلیکٹ دا اسٹرینتھ آف دا اکانومی. روپیہ آبویسلی ان دی اینڈ ریفلیکٹس کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن. اگر آپ 80 بلین ڈالر کا امپورٹ کرتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے کیا، اور 31.7 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کے تحت آپ 48.3 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا جو آپ کو چیزیں بیچ رہی ہے آپ کو 80 بلین ڈالرز کی خریدنی ہے، لیکن آپ کے پاس جو چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے وہ صرف 31.3 بلین کی ہے. تو 48 ارب ڈالرز آپ کو کہیں سے چاہیے. 30 ارب ڈالرز تو ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں وہ پاکستان میں جب اپنے والدین کو بھیجتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، تو اس کے عوض ہم روپے دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ ڈالرز ہم کو مل جاتے ہیں. پھر بھی رہ جاتے ہیں 20 بلین ڈالرز تقریباً. تو 17.5 بلین ڈالرز پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں PTI کے جب ہمارے دوست حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ معیشت کی صرف ایک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. گروتھ کو وہ نہیں دیکھتے تھے، جو امپروومنٹ کری ہم نے انفراسٹرکچر میں وہ نہیں دیکھتے تھے، 12,000 میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی وہ نہیں دیکھتے تھے، 1700 کلو میٹر موٹر وے بنائے ہم نے وہ نہیں دیکھتے تھے، کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے. بولتے بس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہے اس لیے آپ کی معیشت کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو پچھلے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا، پونے 4 سالوں میں 19,200 ارب روپے کا، 19,300 ارب روپے کا آپ نے قرض بھی چڑھا دیا، جو کہ پچھلے اس کے پہلے کے 71 سالوں کے 79% برابر ہے. اور آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی 17.5 بلین ڈالرز کا دے دیا. آپ نے 1500 ارب روپے آپ نے بجلی کے اندر تقریباً سرکولر ڈیٹ کے چڑھائے، جو 1062 کا ہم چھوڑ کے گئے تھے مئی تک، وہ اور 1100 جون تک تھا، اس کو آپ نے بڑھا کر تقریباً 2500-2600 روپے لے آئے. جو گیس کا سرکولر ڈیٹ جس کا ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا وہ اب نئی چیز آ گئی ہے، اور 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. 200 ارب روپے کا 2 مہینوں کے اندر آپ نے سوئی نیدن کے اندر نقصان کیا 2 سردیوں میں، جہاں پہ آپ نے LNG جو ہے وہ لوکل گیس کے ریٹ سے بیچ دی $2 میں، $20 کی LNG خرید کے. جب ہسٹوریکلی آپ کو $4 کی LNG مل رہی تھی آپ نے LNG وہ نہیں خریدی کہ بھئی ہم لانگ ٹرم معاہدے نہیں کریں گے. شاہد عباسی کو اور مجھ کو تھوڑے عرصے تک جیل بھی بھیج دیا آپ نے. دنیا کے سستا ترین ہم نے ٹرمینل لگایا، آپ نے کہا ہم ٹرمینل لگا رہے ہیں. ہر کوئی منسٹر PTI کا آتا تھا کہتا 15 دن میں ٹرمینل شروع ہو جائے گا، کبھی بھی شروع نہیں ہوا پونے 4 سال میں. اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سسٹم جب دیا آپ نے، کہ جس میں آپ نے ایک لانگ ٹرم معاہدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا، جو پہلے رکھے ہوئے تھے کچھ کروڈ کے ڈیزل کے معاہدے قطر سے وہ کویت سے وہ چل رہے تھے. 10.3 بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزروز میں، اور 21 بلین کا اس سال 22-23 کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے. 2 بلین کا جون جولائی میں بھی کرنا تھا، 3 بلین کا جون جولائی میں کرنا تھا.
پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی بھائی، تو 48 بلین ڈالر جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب 17 بلین کا تم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں اب کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب آئی ایم ایف نے آپ سے ایک دم منہ موڑ لیا اور آپ نے آئی ایم ایف سے منہ موڑ لیا، آپ نے ان کے معاہدہ کر کے آئے، آپ نے سائن کری، اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو ایمنسٹی بھی دوں گا، پھر آپ جا کے فیول بھی سبسڈی دیتے ہیں، پھر جا کے آپ پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں، پھر جا کے آپ بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں، تو وہ کون سی آزادی ہے جب آپ کو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ آپ کو کہ 21 بلین دینے ہیں اور 9 بلین ہیں آپ کے پاس، اس سے زیادہ تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، اور 1 روپیہ آرام ہے اگر انہوں نے کہیں امپورٹ روکنے کی کوشش کری ہو. ویسے بس قرض پہ قرض پہ قرض پہ قرض. اور یہ صرف پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں رہا ہے، پی ٹی آئی نے خاص طور پہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی کیا ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے، مشرف صاحب جو تھے 2007-8 کے اندر سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے، 8.1%. شہباز شریف آئے اور میں بھی ان کے ساتھ آیا، ہم نے یہ کہا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ روپے کو لے کر آئیں گے، مضبوط کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کو امپورٹ کے اوپر کرب کرنا ہے. میں 2 مہینے کے اندر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا تھا، لیکن ہم نے امپورٹ کے کرب کرا. پہلے ہم نے نان نیسیسری یا نان اسینشل یا لگژری گڈس کے اوپر، چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر پابندی لگائی. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، ہم نے پابندی لگائی، بڑی چیخیں اٹھی کہ ہمارے چاکلیٹ روک دیے گئے، ہمارے جوتے روک دیے گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے ایک پابندی لگائی. اس کے بعد ہم نے گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی، ایئر کنڈیشنرز کے اوپر پابندی لگائی، فریجز کے اوپر کہ امپورٹڈ فریجز بند کر دو، وہ آج بھی بند ہیں. اس کے بعد نے کہا جو لوکل بنتے ہیں، جو کہ زیادہ تر امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں، 90% اس میں امپورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ یار جتنا لے رہے ہو اس کے آدھے لو. آدھے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاکستانی اس میں کام کرتے ہیں، میں ان کی نوکریاں تو ظاہر ہے نہیں چھڑوانا چاہتا تھا. ہم نے ان سے باتیں کی کہ یار دیکھو نوکریاں نہیں ختم کرنا لوگوں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں پاکستان کے تمام امپورٹرز کا. اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر دیتے ہیں، آدھے سے زیادہ ہم کو ٹیکس جو ہے پورٹ پہ ملتا ہے، اور پورے کا پورا ٹیکس ہم کو امپورٹ گڈ جب سسٹم کے تھرو ہوتا ہے اس کے بلا اس پہ ملتا ہے. باقی پاکستان کے اندر اللہ کی مہربانی سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے یا کوئی بھی بہن جو ہے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو امپورٹڈ گڈ پورٹ سے آتے ہیں وہ کسی کی فیکٹری میں جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹریس ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کا پورا سسٹم کا ٹیکس لیتے ہیں. اور اس ٹیکس لینے کی وجہ سے ہم نے اپنی معیشت کو انکمپیریٹو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ ہم امپورٹ کو اتنا مشکل کر دیا، ہم نے مہنگا کر دیا، تو لوگ یہیں پہ بیچنے سے منافع کماتے ہیں، ایکسپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم وہاں سے بھی ویسا بھی ٹیکس انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ جس میں اگر آپ 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے زیادہ ٹیکس لیں گے. وہ بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ کو. مگر ہم نے جو چیز کرنی تھی وہ کر کے دکھا دی. آج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کل شام تک اس پاکستان میں 3.4 بلین ڈالرز گئے تھے بینکنگ سسٹم سے، اور 4.1 بلین ڈالرز آئے تھے. وی ہیڈ مور منی کمنگ ان، 600-700 ملین ڈالرز مور کمنگ ان دین گوئنگ آؤٹ. آپ امپورٹس دیکھ لیجئے، پچھلے سال سے میرے خیال سے 20% کم ہے پرسوں تک کے، لیکن ایکسپورٹ 5% اللہ کی مہربانی سے زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس جو ہے ہم روز مانیٹر کرتے ہیں، وہ تقریباً امپورٹ کے برابر رہے گی، وہ انشاءاللہ رہے گی. اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے امپورٹ کو تھوڑا سا کم کیا ہے، تھوڑا سا لگام دیا ہے، انرجی کو بھی کم کیا اور نان انرجی چیزوں کو بھی کم کیا، تو یہ بہتری آئی ہے. جب آپ نے سستی چیزیں بیچی ہیں، سبسڈی پہ بیچی ہے، 20% ڈیزل کی کنزمپشن بڑھ گئی، لوگوں نے ہولڈ کیا. یہ پیٹرولیم منسٹری کی بڑی بات ہے، اوگرا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی، اور یہ سپلائی چین چلتی رہی. اور اوگرا ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے. کل پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں، جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائز کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا، نہ لیوی لگاؤں گا. تو آج صبح جب کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے، ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے، میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے، ایک چیز کی کم بڑھی ہے، 6 روپے کچھ پیسے، 6 روپے 72 پیسے، تو 6.75 روپے. تو وہ حامد میر صاحب جو تھے، میرے بھائی ہیں، بڑے جید صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی، میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا. لیکن اور آپ لوگوں کو یہ سسٹم پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو میں پھر آپ کے سامنے وہ پاکستان آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا جو ہے وہ ایک پرائس ہر 15 دن کے لیے ڈٹرمن کرتی ہے. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. پہلے یہ برینڈ کے اوپر ہوتا تھا، اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے. پچھلے 2-3 سال پہلے جب شارٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شارٹیج ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا.
سنگاپور میں ایک مارکیٹ ہے پلیٹس کی مارکیٹ، جس میں روز شام کو 5 بجے پاکستان کے ٹائم پہ 6 بجے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ مارکیٹ کتنی تھی. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خوشائن بات ہے کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. ہم نے 15 دن کے پچھلے 15 دن کی ایوریج فلیٹ پرائس کو ایکسچینج ریٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کمپنیاں جو لے رہی ہیں اس فلیٹ پرائس پہ لے رہی ہیں. کسی کمپنی نے اگر کوئی ساہوکار نہیں ہے، اگر سستا بھی لے لیا تو ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ایوریج فلیٹس کی پرائس کو لیا، اس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرا، اس کے اوپر ہم پریمیم ڈالتے ہیں کیونکہ آج کل ریفائنری کی شارٹیج ہے تو ہم کو ڈالر ڈیزل اور پیٹرول دونوں پریمیم پہ ملتا ہے. ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے قطر سے کویت سے، جس کے تحت ڈیزل ہم کو $8.5 کے پریمیم پہ ملتا ہے، مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو $17 کے پریمیم پہ ملتا ہے، پی ایس او کو 17 کے پریمیم پہ ملتا ہے. اور اس کے اندر ایل سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں، کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ $17 کا $17.5 کا نمبر تھا. پچھلے 15 دنوں پہلے جب تھا تو وہ $15 تھا، اس بار 17.5 ہو گیا. پریمیم جو ہے ریفائنری کی شارٹیج کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. ایسا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کا 12.5 ہے، ہمارے یہاں 17 ہم کو لگتا ہے. تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں، انسیڈنٹلز ڈالتے ہیں، شرنکیج ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائس ہوگی. مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے، مثال کے طور پہ جو آج تیل آیا ہے، وہ تیل مثال کے طور پہ آج ہم نے اس کو، اگر ڈالر کی پرائس 213 ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریج پرائس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو. اب جب وہ 2 مہینے بعد جب وہ ایکچوئل ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈیلیڈ ٹرمز پہ پیمنٹ ہوتی ہے، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے، تو جو ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے. آج اگر 213 ہے، اس دن 220 ہے، تو $7 پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایس او کو. تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں. تو پچھلی جو ایل سیاں کھلی ہوئی تھیں وہ $207-208 پہ کھلی تھی، جس کی پیمنٹ 238 میں بھی ہوئی ہے، 240 میں بھی ہوئی ہے، کوئی 228 میں بھی ہوئی ہے. تو اس کو بھی ٹرو اپ کیا، اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ اور جو ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، جو ہونے والی ہے اگلے 2-4 دن میں، اس کو 215 پہ ٹرو اپ کیا. تو کچھ 228 والی ایلسیاں بھی 215 پہ ٹرو اپ ہوئی ہیں، دونوں طرف ہوا. اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ، اور کل رات کو 8 بجے تک نمبر، 9 بجے تک نمبر جو تھا وہ $9 کچھ 50 سینٹ ہمارا تخمینہ. تو جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ $6.72 آیا. اور وہ اس لیے کہ کل رات کو پھر بخاطر پلیٹس میں کمی آئی ہوگی، اور وہ جو بھی کل رات کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو گیا تھا تو وہ پلیٹس میں کمی آئی. یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، یہ اوگرا سے آتا ہے، اوگرا سے پیٹرولیم ڈویژن پہ جاتا ہے. اوگرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے، پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے، سمری فائنانس کو بھیج دیتا ہے. فائنانس اس میں اگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے، کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے. اور ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا، ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا. پرائم منسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کر دیا. میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند ہوں، کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے کھڑا ہوں. میں نے کہا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اوگرا نے پچھلے سال ڈٹرمنٹ کیا ہے اس چیز کو. میں سوال پورے ختم کر لوں پھر آپ سوال پوچھ لیجیے. میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور بالکل پابند ہوں، اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں. اور کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا، جس کے اندر سپلائی بھی نہیں ٹوٹے گی، کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن ہوگا. اور اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برینڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، قوم نے ٹرسٹ کیا، میرے وزیر اعظم نے ٹرسٹ کیا، ہماری قیادت نے ٹرسٹ کیا، کوalition نے ٹرسٹ کیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا. اس وقت شاید آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے. ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا اس طرح لے کر آئے کہ ہم امپورٹ کو روکیں گے، امپورٹ کو کم کریں گے، امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کریں گے. اور یہ جو جید صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ بول چکا ہوں، اور اللہ نے کی مہربانی سے یہ ہوا، کیونکہ یہ بیسک سمپل اکنامکس ہے. اور آپ جب بات کرتے ہیں لوگ کہ ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے، ہم کو خود مختاری دینی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، خود انحصاری کرنی چاہیے، تو بھائی وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ لمبے پر ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں، 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. وہ کون سی خود انحصاری ہوتی ہے جب آپ اتنے لمبے ڈیفیسٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا سے جا کے آپ پیسے مانگنے پڑتے ہیں. ہم کو بھی مانگنا پڑ رہا ہے، لیکن کم از کم آج ہم نے شروعات کر دی ہے.
آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو. یہ ریئل خودداری ہے. یہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دنیا سے اگر آ جاتے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی. اگر آپ نے چین سے پاور پلانٹس لگائے تو بڑی اچھی بات ہے. میاں نواز شریف کے دور میں 5 سال میں ہم نے پاور پلانٹس اللہ کی مہربانی سے ڈبل کرے. وہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو 12,500 میگا واٹ مشکل سے بنتا تھا جب گئے, اور اس کے بعد 25,000 میگا واٹ بننا لگا. لیکن جب ہم نے 25,000 میگا واٹ اپنا پاور ملک میں ڈبل کر دیا تو کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کیا؟ اب ہمارے پاس کوئلہ خرید, اگر وہ ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے جو دنیا کے ملکوں نے کیا ہے. جب چائنا پاور پلانٹ لگاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے. جب ویتنام پاور پلانٹ لگاتا ہے تو ایکسپورٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا ہے. ہم نے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھایا, پاور پلانٹ لگا دی اور شادی آئل کے اندر ہم نے چراغاں کر دیا. تو پھر ہمارے پاس نہ ڈالر بچے, نہ کوئی ین بچا, نہ کوئی یورو بچا جس سے ہم چیزیں خرید سکتے. ڈالر ہسٹورک ہائی پہ ہے اگینسٹ دنیا کی کرنسیز. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی بھگتا ہے, لیکن آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے, لیکن پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے تیز چل رہا ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی چل رہی ہے, لیکن میں نے آپ سے جیسے گزارش کری کہ جب سے ہم آئے ہم نے ریونیو بھی جمع کیا ہے. ہم نے جو ملک کے پرانے مسائل تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سالو کر رہے ہیں, اور معیشت جو ہے آج وہ بہتر جگہ پہ. آج کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک لسٹ آئی تھی, یہ آپ سب نے کے پاس بھی گھوم رہی تھی, کس نے دوستوں نے مجھ کو یہ لسٹ بھی فارورڈ کی ہے, کہ جس میں کہتے تھے کہ دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک ڈیفالٹ کرنا پاکستان ہے. ہماری حکومت آنے سے پہلے پاکستان کا $1 کا بانڈ جو تھا وہ 70 سینٹ میں بک رہا تھا. اس کے بعد وہ اور بھی خراب ہوا. جب آپ کا بانڈ 70 سینٹ میں بک رہا اور 50 سینٹ میں بک رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی بوروئنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کو آپ کو $1 دینا ہے وہ تو 50 سینٹ کے اندر آپ کے ڈالر کا بانڈ خرید سکتا ہے. آج ہم نے بانڈ کی قیمت بھی اچھی کری ہے. آج ہمارا جو اس سال کا بانڈ ڈیو ہے وہ اب میرے خیال سے 95-96 پیسے کا بک رہا ہے, 96% پہ بک رہا ہے. یہ جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن 80 کے نیچے تھا, 78 پیسے پہ تھا. پاکستان کا 24 کا بانڈ جو تھا وہ 22% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا, جسٹ 22% فیس ویلیو کے ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. ایلڈ تو بہت زیادہ تھی. آج وہ ایلڈ جو ہے فیس ویلیو کے اوپر ڈسکاؤنٹ 4% ہے. اب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ ہوگا, کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا ہے. جو چوتھی لائکلیسٹ ملک تھا ڈیفالٹ سے, اس کو ہم نے آج بچایا نا اللہ کی مہربانی سے. ہم یہاں پہ لے کے آئے اور پھر ہم واپس غلطیاں شروع کر دیں, پھر ہم IMF سے لڑائی شروع کر دیں, پھر ہم دنیا سے لڑائی شروع کر دیں. آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہندوستان کے اندر 303 روپے پیٹرول ہے. ہندوستان میں ہم سے 60 گنا زیادہ کا وہ ریزرو پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 10 بلین نہیں ہے, ان کے پاس 600 بلین ہے. آج بنگلہ دیش جو کہ ہمارا غریب حصہ تھا اس کے پاس 35 بلین پڑے ہوئے, ہمارے پاس 10 بلین نہیں ہے. ادھر 308 روپے کا پیٹرول بک رہا ہے. اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, اور اب میں سری لنکا سے کمپیئر اللہ کی مہربانی سے نہیں کرنا پڑتا, لیکن وہاں پر فری مارکیٹ کے اندر 3,000 روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے, اور ایسے آفیشیل پرائس پہ 470 ہے. وہاں پہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انہوں نے 46% بجلی مہنگی کی تھی. دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے. کموڈٹی سپر سائیکل کو چھوڑ دیں, گیس آپ دیکھیں ہسٹورک ہائی پہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزرو بلڈ تھے, کچھ حکومت کے پاس پیسے تھے تو ہم پاس آن کر دیتے تو کر دیتے. ہماری نمبر 1 کرٹیسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی کہ اس نے یہ پولیٹیکل ٹریپ سیٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیہ ہوتا. تو آج ہم کو اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچایا, سیاسی سیکریفائس دی اور دیتے رہیں گے. پاکستان ہمارا اول اور عظیم ہے, وہ ہمارے لیے, اور انشاءاللہ تعالی بے دریغ مشکلوں کے ساتھ بھی فیصلے کریں گے. اور میں تو ذاتی طور پہ ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, یہ جو جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں, لیکن ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالی اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے پاکستان میں. ڈالر نیچے آ گیا ہے. اب نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا مہنگائی کنٹرول کرنا ہے, جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بڑا ہاتھ ہے. میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جب کہ روپیہ نیچے گیا ہے, مجھ سے کابینہ میں بھی میرے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پیٹرول کیوں اوپر چلا گیا. تو میں نے کہا پچھلی ہفتے 2 ہفتے پہلے جب ڈالر اوپر گیا تھا اور 236 تک پہنچ گیا تھا, اس دن ہم نے 3 روپے پیٹرول کم کیا تھا. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. 248 میکسیمم پیٹرول لے کے گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ میں خیال 17-18 روپے کم کیا, پھر 3 روپے کم کیا, اور آج 6 روپے بڑھایا ہے. آج بھی میں خیال 233-234 پہ پیٹرول ہے. اگین 70 روپے ہندوستان سے کم ہے,
اور 75 रुपये बांग्लादेश से कम है। मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, अगर कोई सवाल हो। आपका ही पहला सवाल था जी भाई। सवाल ये था कि आपने अभी बात की कि ओगरा डिटरमिन करता है प्राइसेस, तो उसमें एक्सचेंज रेट भी उसको देखता है और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस को भी देखता है। लेकिन जब हम 31 जुलाई की बात करें, जब रेट्स डिटरमिन हो रहे थे, तो उस वक्त डॉलर की प्राइस थी 239, 236 था तकरीबन 103 थे। तो आप मुझे ये बताएं, उस वक्त एक्स रिफाइनरी जो प्राइस थी वो 191 थी, 7 रुपये जो मार्जिन था वो भी आपने लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 197 कैसे हो गई और किस फार्मूले के तहत हो गई, और क्योंकि डॉलर भी नीचे आ गया, ब्रेंट भी नीचे आ गया। भाई ये बात जो मैं गुजारिश कर रहा था कि हम जो प्राइस पाकिस्तान में ओगरा डिटरमिन करता है वो ब्रांड से नहीं करता, प्लेट्स से करता है, प्लेट्स की एवरेज पे करता है। ठीक है, प्लेट्स और ब्रांड्स जो हैं वो अमूमन साथ चलती हैं लेकिन एक साथ नहीं चलती। 5-6 दिन पहले प्लेट्स जो था वो लास्ट फ्राइडे को 95 पे था, थर्सडे को 94 पे था, उसके बाद मंडे को मेरे ख्याल या पता नहीं 105 पे पहुंच गया, फ्राइडे को, थर्सडे को 95 पे था, फिर 105 पे पहुंच गया और फिर कुछ उसके बाद कम हो गया। जो मैंने आखिरी देखी थी एवरेज वो 102 था, फिर शायद मंडे के दिन वापस और गिरा है। तो एक तो हम ब्रांड को देखते हैं, दूसरा ये कि लास्ट डे प्राइस आप डॉलर की प्राइस दे रहे हैं वो एवरेज प्राइस देखते हैं। सो एवरेज प्राइस अगर इस पीरियड के अंदर 238 से शुरू हुई थी और 215 पे ख़त्म हुई है, मेरे ख्याल से एवरेज प्राइस नहीं, कल की प्राइस थी ना 214 आशारिया ऐसे कुछ थी, 213 नहीं 214 थी मेरे ख्याल से, कल की जो प्राइस थी। हाँ, कल जो नहीं, कल क्लोजिंग प्राइस 213.98 थी, लेकिन वो एवरेज प्राइस थी। जो बाइंग प्राइस होती है वो देखते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसकी एवरेज प्राइस जो थी वो 227 आ रही थी, तो उससे वो करते हैं। और फिर जो मैंने आपको कहा कि एक चीज़ ट्रू अप होती है और फिर एक चीज़ होती है प्रीमियम्स, तो प्रीमियम भी $2 बढ़ गए थे और ट्रू अप था। ओगरा का कागज़ मेरे पास कहीं रखा होगा या मेरे पास नहीं होगा तो मैं मंगवा लूँगा बिलाल से कह के, वो हम आपको दिखा देंगे जिसको देखना है। जी भाई, एक एक करके ये ब्रिज बताएगा। जी खालिद भाई। सबसे बड़ा इशू जो आपके साथ आ रहा है वो ट्रांसपेरेंसी है। ये वाली सारी शीट आप हमेशा वेबसाइट के ऊपर डालें तो ये वाले जो सवाल इधर हो रहे हैं या लोग करते हैं ना वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है फाइनेंस का हूँ, ओगरा का आदमी नहीं हूँ, मैं ओगरा के चेयरमैन साहब से गुजारिश ये करूँगा कि वो एक दिन अपने दफ्तर पे आप तमाम लोगों को बुला के ज़रा सा उसको एकदम समझा दें। कागज़ देने से सिर्फ फ़ायदा नहीं, कागज़ भी दे दें आपको और हर हफ्ते कागज़ भी डाल दिया करें, कागज़ भी वेबसाइट पे कागज़ अगर नहीं होता तो डाल दिया करें और आप लोगों को समझा भी देंगे किस तरह प्राइस होती है। जी मैं आ रहा हूँ, सबके पास एक एक करके आ रहा हूँ। ये क्या था? अच्छा सजेशन थी। जो भी चीज आपके साथ मसला आ रहा है ना, जो भी पब्लिक के ऊपर प्रेशर आता है उसके ऊपर तो आप बड़े उसूल के ऊपर चल रहे हैं कि IMF की कंडीशन हमने वायलेट नहीं करनी, हमने जो वायदा किया उसको पीछे नहीं हटना। लेकिन जहाँ सेफ की बारी आती है वहाँ आप सारी चीज़ों के ऊपर पीछे हटते जाते हैं। बैंकों को रिलीफ देने के लिए तैयार है, आप जनाब टेक्सटाइल वालों को रिलीफ देने के लिए तैयार है, जो आप बजट में किया हुआ उससे रिवर्स करते हैं, और इसी तरह की कितनी चीज़ों के नाम ट्रेडर्स के ऊपर आपने खुद बजट दिया और फिर उससे पीछे हट गए। ये बड़ा माकूल सवाल है, बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। देखिए ट्रेडर्स के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर कहता हूँ कि हमने 42 अरब रुपए का ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाया था, फिक्स टैक्स का 3,000, 6,000, 3,000, 5,000 और 10,000। मैं समझता था ये बड़ा माकूल टैक्स है और सही टैक्स है, लेकिन इसमें एक मेरी फंडामेंटल गलती हो गई थी। वो ये थी कि कोई 50 यूनिट वाले जिनका बिजली का बिल 2,000 रुपये तक भी नहीं होता है, उनके ऊपर भी 3,000 टैक्स लग गया था। मैंने बहुत सारे दुकानदारों से मशवरा किया था लेकिन मैं शायद एकदम पान वालों तक नहीं पहुँच सका, तो उधर से हमको एक बड़ा प्रेशर आया कि ये आपने क्या किया। दूसरा ये हुआ था कि फ़िक्स टैक्स 3,000 रुपये रखना था, लेकिन वो FBR और FBR से होते हुए जब पेट्रोलियम वाले आए उन्होंने उसको 6,000 कर दिया कि जो ATL में नहीं है वो 6,000 है, जबकि हमारी बात भी 3,000 की हुई थी। और उन्होंने कहा कि 15 मिनट में ATL पर रजिस्टर हो जाता है, लेकिन दुकानदार जो थे वो ATL पर रजिस्टर होने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बहुत सारी बहस हुई। अब जब कोई ATL करते देर हो जाती तो हमने ये कहा कि चलो हम पिछले सिस्टम पर चले जाते हैं। 42 अरब रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, यानी कि 42 अरब रुपए का वो टैक्स था जो हम लेना चाह रहे थे। पिछले साल 6 अरब रुपए लिए थे, अब हम 42 नहीं ले सकेंगे लेकिन 27 अरब रुपए लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग देख लेंगे कि 27 अरब रुपए का ये टैक्स है और ये हम जमा करेंगे। अच्छा बैंक्स के अंदर जो था वो उसमें एक चेंज हमने किया था, हमने बैंक्स के ऊपर जो
ADR डाला था वो पिछले साल का डाला था, जो कि दिसंबर में साल ख़त्म हो गया है, दिसंबर में साल ख़त्म हो गया है। तो वो साल ख़त्म हो गया, डिविडेंड बढ़ गए, अकाउंट्स प्रिंट हो गए, अब उसको ऊपर ADR डालने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ADR हमने कम किए हैं। वो ADR हमने रेट्रोस्पेक्टिव ख़त्म कर दिया, वो हमारी गलती थी, वो रेट्रोस्पेक्टिव करना कभी नहीं चाहिए था। दूसरा, बैंक की एक सजेशन है कि थोड़ा सा ADR जो हमने 55% तक ले गए थे वो 55% से कम करके 50 ले आओ। तो कोई रिलीफ नहीं दे रहे, जो हमने बढ़ाया था उसको बोल रहे हैं कम बढ़ाओ, लेकिन ये भी हमने PM साहब से पूछा नहीं है, वो इनके एक प्रपोजल है, वो अभी तक हमने कोई इस पर हतमी फैसला नहीं लिया। एक मिनट, उसके बाद आपके बात आता हूँ, या आपको इसी उसमें पूछना है तो पूछ लो, ये यही पूछेगा, पूछने दो। दूसरा आपने कहा इमरान खान ने अपने, क्या उस मीटिंग में नवाज शरीफ थे? दूसरा आपने कहा इमरान खान ने हमें पॉलिटिकली ट्रैप किया है। तो 7-8 जमातें पॉलिटिकल ट्रैप में क्यों आई? 13 जमातें। जी देखें जी, ये पॉलिटिकल ट्रैप की बात जो है ना वो एकदम दुरुस्त है कि इमरान खान ने 7-8 जमातों को पॉलिटिकल ट्रैप में नहीं लिया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को ट्रैप में डाल दिया। उसने तो पाकिस्तान की मईशत को इस जगह पे ले आया। जमातों के लिए सियासत में क्या बड़ी बात थी, चलते रहते, 2-4-6 महीने बाद एक दिन बैंकरप्ट हो जाता पाकिस्तान। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब हम आए थे, और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, ये सीरियसली मैं कभी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको ये सच बताऊँ, हमारी उस वक्त PSO को LC'याँ खोलना मुश्किल थी। दूसरी कंपनियां जो थी पाकिस्तान की तेल की कंपनियां, आप लोगों ने सुना भी है, किसी ने मुझे एक आध लोगों ने फ़ोन भी किया कि हमारी तेल की कंपनियां LC'याँ नहीं खोल सकती थी, हमारी तेल की कंपनियां LC'याँ कंफर्म नहीं कर सकती थी। मैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से, हालांकि ये मतलब शायद बड़ी थोड़ी सी बुरी बात है कि वज़ीर ख़जाना इस लेवल पर आके काम कर रहा है, मैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपने पहले पाकिस्तान के बैंकों को फ़ोन करता था, नॉट जस्ट फॉर पब्लिक सेक्टर PSO बट प्राइवेट सेक्टर कंपनियां कि यार इनकी LC'याँ खोल दो, नहीं तो हमारी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद वो कहते थे कि मिफ्ता भाई हमारी कंफर्मेशन जो है वो बाहर के बैंक नहीं कर रहे, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात कर चुका हूँ, मिडल ईस्ट के बैंकों से बात कर चुका हूँ। इस स्क्रीन पे मैं इनके साथ बैठ के शाम तक करता था वो बातें कि यार कंफर्म कर दो। IFC को रिक्वेस्ट भेजता था कि हमारी लिमिट जो है वो बढ़ा दो, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लिमिट भेजता था कि बढ़ा दो, सऊदियों से जाके बात की कि हमारी लिमिट बढ़ा दो। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब तशरीफ़ ले गए, कतर गए, दुबई गए, वहाँ पे बात करी कि कंफर्मेशन हमसे ना मांगो या कंफर्मेशन करने में उनको बैंकों को बोलो आसानी करें। सीरियसली आप उस वक्त आज से 3 महीने पहले एक LC खुलवाना पाकिस्तान की बैंकों के लिए मुश्किल था, कंफर्म कराना एक LC खुलवाना हमारे कंपनियों के लिए मुश्किल था। हम वहाँ से अल्लाह की मेहरबानी से आज लेकर आए कि जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि 4 रुपये बढ़ा रहे हो, 6 रुपये कम कर रहे हो, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि LC'याँ खोलना क्यों मुश्किल हो रही हैं, नहीं हो रही, क्योंकि अब नहीं हो रही है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन हमने वो किया। तो इमरान खान ने जो था वो हमको ट्रैप में नहीं किया, सियासत में हमारी मुल्क की मईशत को ट्रैप में किया। जो दूसरी वाली बात है, मैं 1 मिनट बाद इस एक सवाल के बाद इधर आ जाऊंगा जी। देखिए मैं उस मीटिंग में ज़रूर था जिसमें हमने ये पेट्रोल की बात करी है। इसके अलावा मेरे लिए ये बात सही नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई मजीद बात करूँ। एक निजी मीटिंग थी जी। मसला हमारे भाई हामिद मीर साहब का नहीं है, मसला मरीम नवाज शरीफ के ट्वीट का है, जिस वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं। मरीम नवाज साहब कह रही हैं कि हमें इस फैसले से इख्तिलाफ है। उसी मरीम नवाज के एक ट्वीट के ऊपर आप 42 अरब रुपए का चेक लिख के दे के आ गए थे, ठीक है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं हमारे साथ और अवाम के साथ, कि अगर 42 अरब लिखा जा सकता है तो 6 रुपये ऊपर नीचे करना कोई मसला नहीं है, या फिर अगर ये गुड कॉप और बैड कॉप नहीं है और मरीम नवाज कह रही है कि नवाज शरीफ ने कहा जो आपके कायद हैं कि अब 1 पैसा भी अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, तो क्या फिर 1 सितंबर से आपने 10 रुपये पेट्रोलियम की बढ़ानी है एज पर IMF एग्रीमेंट, फिर आप नहीं बढ़ाएंगे? ये बड़ा आसान सवाल है आपका। ये 100% जो है वो IMF का जो 10 रुपये का एग्रीमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, वो मैंने भी साइन किया हुआ है, ये हमने वो किया हुआ, ये 100% बढ़ेगा। 10 रुपये जो भी IMF से है, ठीक है। अगर जब तक मतलब ये
میں ہوں یا نہ ہوں اس کی اور بات ہے، لیکن اگر میں یہاں پہ ہوں تو 10 روپے جو ہے وہ ہم اپنا ٹیکس لگا کے پرائم منسٹر کو بھیجیں گے. اور دوسری بات آپ یہ جانتے ہیں کہ مطلب ہم یہ میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پرسنلائز نہ کریں. دیکھیں اوگرا نے یہ ایک سمری بھیجی ہے 6 روپے کی، پیٹرولیم نے ہم کو بھیجی ہے، بہت سارے اور لوگ شامل ہیں، اور یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی سائن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. رات کو بھی مجھے میں 11 ساڑھے 11 بجے گھر پہ بیٹھا تھا، اس کے بعد مجھے توقیر صاحب نے یہ مجھے بھیجا کہ شہباز صاحب نے اپروو کیا، اس کے بعد ہم نے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا. تو ان کی نوٹیفیکیشن کے بغیر جاری میں آتا ہوں. جی 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 بھائی. آصف علی زرداری جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں، انہوں نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تشویش کا اظہار کیا ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کولیشن اور آپ کی حکومت کے فیصلوں پر آپ ان کے پابند ہیں؟ نہیں، میں تو ہر حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے میں اس کا پابند ہوں. میں اس کے پیچھے، میں ذاتی طور پر ہر حکومت کے فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. اگر میں اس ملک کا وزیر خزانہ ہوں تو میرا یہ فرض ہے اور ایتھیکل فرض بھی ہے کہ میں حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں. زرداری صاحب کی رائے بھی محترم ہے، اور میں بلاول بھٹو زرداری کے صاحب کے ساتھ تھا. زرداری صاحب کی بھی رائے بڑی محترم ہے، اور میں ان سے بھی بات کر لوں گا. اگر کوئی ان کے جو بھی کلیریفیکیشن مانگیں گے میں دے دوں گا. جی میں آ رہا ہوں ایک ایک کر کے اس کے بعد. آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو آپ ترسیلات اور امپورٹ بل کے برابر لانا چاہتے ہیں. کوشش جی. امپورٹ ترسیلات اور جو ایکسپورٹ ہے اس کا ٹوٹل بنتا ہے تقریباً کوئی 60 ارب ڈالر. آپ کی امپورٹ ہے کوئی 80 ارب ڈالر، یعنی کہ آپ 20 ارب ڈالر اس کو کم کرنے کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں. سیکنڈ سر، اس میں مجھے یہ بتا دیں، آپ جب 20 ارب ڈالر کا یہ ٹارگٹ رکھ رہے ہیں کم کرنے کا، آپ کو یورپی یونین کی جانب سے بھی دباؤ ہے، آپ کو یو ایس کی جانب سے بھی دباؤ ہے کہ فوری طور پر جو امپورٹ آپ نے بین کی ہوئی ہے وہاں سے اس کو کھولا جائے. ایک تو یہ. سیکنڈ سر، کہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کل جو پارلیمان کی کمیٹی میں ایک قانون لایا گیا ہے کہ جو چیزیں کی جائیں گی نجکاری میں کی جائیں گی، اس کے لیے ایک بل لایا جا رہا ہے کہ جو نجکاری کے لیے کی جائیں گی اس میں تمام تر جو انویسٹمنٹ آئے گی اس کو مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. سر، اس بل کو لانے کی کیوں نوعیت پیش آئی ہے کہ بعد میں یہ چیلنج نہ کیا جا سکے، یا یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی اس کو دیکھا نہیں جا سکے؟ جو پہلا حصہ آپ کا تھا 20 ارب ڈالر کو کم. جی جی جی. دیکھیں بھائی، یہ اسٹیٹک اسیوم نہ کرو کہ پچھلے سال 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی، اب میری تو خواہش ہے کہ 35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو جائے. تو اللہ کرے کہ یہ جو ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس کا ٹوٹل ہے یہ 65 سے اوپر ہو جائے. اور اگر 65 کے اوپر یہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم 70 تک امپورٹ لے آتے ہیں تو تقریباً ہم وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں بیلنس پہ. میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکھی پہ مکھی بٹھانی ہے، لیکن تقریباً وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. میں آتا ہوں مہتاب بھائی آپ کے پاس. جی بھائی. دوسرے سوال کا بھی بتا دیں. دوسرا سوال ہے جی. یہ جو بل، میں آپ کے پاس بھی آؤں گا بھائی. جو بل جو پاس ہوا ہے وہ G2G کا بل پاس ہوا ہے. پاکستان میں ہم کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ کر کے خریدنے کی اجازت ہے لیکن بیچنے کی اجازت نہیں ہے. تو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ UAE نے ایک ظاہر کی ہے انٹرسٹ کہ وہ پاکستان سے شیئرز خریدنا یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا تھرو وچ وہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے بیچ سکتا تھا. تو اس کے لیے ایک بل کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ بل جو ہے اس کا ہم کو کارآمد ہو جائے گا ثابت انشاءاللہ تعالی. جیسے پرائم منسٹر صاحب قطر بھی تشریف لے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر کوئی چیز بیچنی ہوگی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیچ سکیں گے. جی بھائی آپ کا. سر مرزا صاحب، آپ نے خود اعتراف کیا کہ مہنگائی کا ایک ہمارے چیلنج ہے اس وقت ہمارے وہاں کے پیٹرولیم پرائسز کی وجہ سے جو آپ بڑھا رہے ہیں، اور آئی میں کنڈیشن بھی ہے. یہ تمام پیٹرولیم پرائسز میں انکریز کا مدعا آپ نے اوگرا پہ ڈال دیا ہے کہ ان کا فلیٹ سسٹم ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارا ہمیں کرنا پڑا جو پرائسز کا. 1 روپے 18 پیسے آپ نے IFEM بڑھا دیا اسی پیٹرولیم پرائسز میں، جو آپ عوام کو ریلیف دے سکتے تھے. ڈیلرز مارجن ڈیزل پر آپ نے 2 روپے 87 پیسے بڑھا کر 7 روپے کر دیا. یہ بھی عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا آپ نے. اس کے علاوہ جو آپ نے باقی تمام میکنزم بتا دیا کہ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں، جب اوگرا کے پاس صرف ورکنگ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میکنزم ہے، جو ڈٹرمنیشن ہے، ٹیکسیشن ہے، وہ سارا فائنانس منسٹری کرتی ہے اور پرائم منسٹر کی اپروولز ہوتا ہے. وہ یہ ریلیف کیوں نہیں دیا عوام کو جس پر وہ ساری عوام کے بلا رہی ہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ بھائی
IFEM جو ہوتا ہے وہ ایکچوئل خرچے پہ لگتا ہے, جو خرچہ آیا ہے وہ لگا ہوا ہے. دو پیٹرول پمپ کی کمپنیوں نے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اسٹرائک کا کہا تھا, اسٹرائک کا جب ان سے وہ اسٹرائک کی بات ختم ہوئی تو 7 روپے میں, اور آپ حساب کر کے دیکھ لیں کہ 7 روپے سے کم اگر کوئی پیٹرول پمپ والا بیچ رہا ہے تو وہ نقصان کر رہا ہے, تو وہ نقصان کرتا ہے تو ملاوٹ کرتا ہے, وہ سیدھی سیدھی بات ہے. جی مہتاب بھائی. سر ایک تو مجھے یہ بتائیں, ابھی ایک منی بجٹ کی سر بات ہو رہی ہے, ہاں, تو مجھے کوئی آرڈیننس کے ذریعے ایک پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات کرنا, اور پی ٹی آئی کا تو یہ نعرہ تھا کہ جب پی ٹی آئی آرڈیننس کے ذریعے اس طرح کے اقدامات کرتی تھی. ایک تو یہ بتائیں کہ اس منی بجٹ میں آپ کیا کیا لا رہے ہیں اور اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں بھائی وہ منی, جی ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں اس کا ریٹ کم ہے, انٹر بینک میں زیادہ ہے, سمجھ نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں. جی یہ منی بجٹ نہیں ہے, وہ جو دکانداروں کو جو ٹیکس کا جو سسٹم چینج کیا گیا ہے اس کے اندر, اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم کو 15 ارب روپے کا ٹیکس لاس بھی آ رہا ہے, تو وہ 15 ارب روپے کا ٹیکس لاس بھی گڈ کریں گے. کوئی بھی ایسا, ہم نے یہ آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ہم خرچہ بھی کریں گے یا کوئی بھی ہم ٹیکس ریلیف دیں گے تو کہیں نہ کہیں سے پورا کریں گے, صرف بجٹ ڈیفیسٹ نہیں بڑھنے دیں گے. اگین وہی بات ہے کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ بڑھاتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, آپ کو باہر کے ملک سے پیسے لینے پڑتے ہیں. جب آپ باہر کے ملک سے پیسے لیتے ہیں تو پھر آپ مقروض ہو جاتے ہیں, پھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ یار ساورنٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. تو کب تک کریں گے؟ جی بھائی. سندھ میں اور کے پی کے میں سی این جی اسٹیشن چل رہے ہیں, پنڈی سماج میں گزشتہ 3 ماہ سے بند ہیں. سی این جی سیکٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ بات درست ہے. میرے خیال سے یہ ECC کے اندر شاید اگلے ہفتے یہ سمری آ جائے گی جس کے تحت نارتھ ایریا کے CNG اسٹیشنز کو بھی گیس دی جائے گی. میرے خیال سے دے دینی چاہیے اور اگلے ہفتے آ جائے گی سمری. آخری سوال. جی یہ بتائیے گا کہ یہ ایسی رپورٹس آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ فائنانسنگ کے لیے ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے, ایڈوانس اسٹیج پہ ہے, کتنی جو ہے آئل کی فیسلٹی اور کتنے ڈپازٹس یا اور باقی جو کنٹریز ہیں بائیلیٹرل ان سے کس اسٹیج پہ ہے؟ یار یہ اب دیکھو یہ انفارچونیٹ ہے نا کہ ہم کوئی اور ملک اگر ہم کو دے رہا ہو تو ہم تو لینے والے ہیں نا, تو میں نہیں بولوں گا, وہ بتا دیں گے خود, ان کو ڈسکلوز کرنے تو میں کروں گا. تو اشرف بھائی. تقریباً جی بالکل. ہاں خرم دستگیر نے میں بتا. جی ایک چھوٹا سوال اور جی آپ نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ جب ہوگی تھی تو کیپیسٹی نے جنریشن بڑھائی ہوئی اور اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی اور ایکسپورٹس نہیں ہوئی, زیادہ مرتبہ آپ کے لیے اس وقت کتنی اماؤنٹ کیپیسٹی پیمنٹ؟ جی یہ جو آپ نے بات کری کہ وہ شام کو یہ جو تردید ہوئی ہے اور پھر ہم نے رات میں یا دوپہر میں تردید ہوئی ہے, شام میں چینج کیا, تو بھائی مجھے جو ہے وہ صبح سے ہماری میٹنگز چل رہی تھی پیٹرولیم پاور ڈویژن کے ساتھ, اور پاور ڈویژن کو ایک خدشہ یہ تھا کہ 15% ان کی کلیکشن کم ہو گئی ہے. تو ہم کو یہ تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر, کہ یہ پاور کی کلیکشن بھی کم ہو جائے. تو پاور ڈویژن والوں نے پھر ہمارے پاس آ کے بیٹھے 2 دن سے. مجھے ہمارے جو ممبر IR پالیسی تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ مفتیٰ صاحب اس سے ہٹ جائیں فکس سے. اسی نے مجھے فکس پہ لایا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتیٰ صاحب ہٹ جائیں فکس پہ. اور میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اگر میں فکس پہ ہی رہتا اور کیونکہ پہلے 3 مہینے نہیں کر سکتا تھا تو اگلے 9 مہینوں میں اتنے پیسے میں جمع نہیں کر سکتا, تو میں ایڈ والڈرم پہ وہ پیسے جمع کر لوں گا 27 ارب روپے. اور ان کو ہم نے پاور کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیا ہے, پچھلی مرتبہ شاید اس طرح طے نہیں تھا. جی جی فرمائیے. جی ایک بھی میں مجھے کیپیسٹی پیمنٹ منہ پہ یاد نہیں ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے دیکھیے جی یہ دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب آپ امپورٹ کم کرتے ہیں تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جاتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہماری FBR کی ٹیم ہے, چیئرمین صاحب اور جتنے ممبران ہیں وہ اپنے ٹاسک پہ پورے ہیں. پچھلے مہینے ہم نے ٹارگٹ سے زیادہ پیسے جمع کرے تھے اور اس مہینے بھی میں اب تک میں خیال سے 49% ہو چکا ہے. میں روز یہ بھی ٹارگٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں, ڈالر بھی روز دیکھ رہا ہوتا ہوں. میرے خیال سے ہم کر لیں گے پورا, اللہ نے چاہا تو فکر کر لیں گے. جی بھائی نہیں 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 اور نہیں کہیں کریں گے. جی 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 لیکن آپ نے
क्या आप भी कुछ जिम्मेदारी लेना चाहेंगे कि आपने क्यों प्राइसेस इंक्रीज नहीं की थी, जो वो डिसीजन करके गए थे उन्होंने जो ट्रैप में डाल दिया अब जब से मैं आपने भी बड़ा डिले किया इसको डिसीजन लेने में। हम तो आए हैं और भाई सर मुंडाते ही ओले पड़े हैं सीरियसली, और अभी भी देखें कि 6 रुपये भी बढ़ाएं तो उसमें भी सरजनिश हो रही है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमने ये नई हुकूमत के लिए कोalition गवर्नमेंट के आने के बाद हमको कुछ अर्सा समझने में लगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है और कितना लंबा होल है, और उसको फिर हमने इसको 3 चीज़ों में किया। मसला ये था कि जिस दिन हम आए हैं उस दिन मेरे ख्याल से पेट्रोल पे 22 रुपये का नुकसान हो रहा था, तो हमने जब बढ़ाया 30 रुपये तो उसके बाद 30 रुपये का और नुकसान खड़ा हो गया। दिस वॉज अ मूविंग टारगेट। हम आए थे $95 पर बैरल पे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो $124 पर चला गया और फिर करेंसी भी डिवैल्यू हो रही थी। सो दिस वॉज अ मूविंग टारगेट। ऑल्सो गिव प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्रेडिट कि 120 रुपये उसने डीजल के बढ़ाए हैं। 120 रुपये, अल्लाह की मेहरबानी से 40 रुपये कम भी किए हमने, लेकिन 120 रुपये बढ़ाए, एक मरतबा 30, एक मरतबा 30 और फिर 60। तो ये एक सियासी लीडर के लिए जितना शहबाज शरीफ ने स्ट्रेस लिया है, जितना शहबाज शरीफ ने, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ पीपल्स पार्टी को, MQM को, JUI को और तमाम दीगर पार्टियों ने जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जलाया है इस मुल्क की खातिर। अल्लाह ताला इसको अजर देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो भी इस बात को समझेगी कि इन्होंने वक्त पे किया है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये अगर पेट्रोल नहीं महंगा किया होता उस वक्त शहबाज शरीफ ने, तो आज ये बड़ी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती। अगर पेट्रोल महंगा नहीं, डीजल महंगा नहीं किया होता, बिजली के अंदर फंडामेंटल बिल्स नहीं चेंज किए होते, तो आज ये बड़ी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और वो जो हम बात करते हैं कि हमको मुल्क खुददार करना है, तो फिर साथ साथ ये भी ना कहो कि जाके पेट्रोल सस्ता बेचो उन मुल्कों से जिनसे हम पेट्रोल खरीदते हैं। बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता हुकूमत मुल्क को दिवालिया करने के करीब थी। PTI की हुकूमत मईशत को तबाह करके गई। हमने दरामदात रोकी जिससे रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है। डॉलर नीचे आने से मुल्क में बेहतरी आ रही है। मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन है।